رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ مانگنے والا ہمیشہ ہاں سنتا ہے، نہیں کبھی نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ مانگنے والا تیرا اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اور فرماتے ہیں سرکار اعلی حضرت، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور فرماتے ہیں کہ دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اصل خطاب تو مفتی اعظم مہاراشٹر حضرت علامہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر مبعوث کیا، شاہداً و مبشراً و نذیرا، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر و ناظر بن کر دنیا میں تشریف لائے، جنت کی بشارت لے کر آئے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ اس کے نبی پر ایمان لے کر آئے۔ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور فرمائے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کر۔ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی خوب پاکی بیان کرو، اس کی عبادت کرو، فرما برداری کرو۔ حاضر و ناظر یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اکثر دیا بنا وہابیہ غیر مقلدین اس موضوع کو چھیڑ دیتے ہیں اور اس میں سنیوں کو الجھا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، اگر ہے تو قرآن و حدیث سے دلیل دے۔ حالانکہ ہمیں ان مسائل میں الجھنا نہیں ہے۔ جب وہابیوں کے عقائد معلوم ہو گئے کہ یہ نبی کی تعظیم سے دور ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام سے دور ہے، علم غیب کو نہیں مانتا ہے، شفاعت کو نہیں مانتا ہے، تو اب اس سے بحث نہیں کرنا ہے، اس سے قطع تعلق کرنا ہے، اس سے رشتہ داریاں ختم کرنا ہے، دوستانے ختم کرنا ہے۔ حاضر و ناظر الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا ورنہ تقریر لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کے دنیا میں تشریف لائے تاکہ لوگ اللہ پر، اس کے نبی پر ایمان لائیں۔ یہ پہلا حصہ ہے ایمان لانا، کہ نبی پر ایمان لاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، اس کا حکم مانو، نمازیں پڑھو، اللہ کے احکام جو بندوں کے لیے رب نے جاری فرمائے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔
نماز رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لہذا رمضان شریف کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھو۔ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اللہ نے دولت دی ہے تو حج کرو۔ یہ وہ احکام ہیں جو رب کی طرف سے بندوں کے اوپر عائد کیے گئے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھنا مسلمان کے لیے فرض ہے۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری اور لازم ہے کہ جب وہ رمضان شریف کا مہینہ پائے تو پورے روزے رکھے، اگر دولت مند ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، دولت مند ہے تو حج کرے۔ دیگر احکام رب تبارک و تعالی نے اور جاری فرمائے ہیں۔ تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ روزہ رکھو، حج کرنے کا حکم دیا گیا کہ حج کرو۔ لیکن کب؟ نماز کب پڑھنا ہے، روزے کب رکھنا ہے، حج و زکوٰۃ کب ادا کرنا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کے بعد لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اللہ اس کے نبی پر ایمان لائے، اور پھر حکم ہوا تُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور پھر حکم ہو رہا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی سراہتے ہوئے پاکی بیان کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو پتہ چلا ایمان لانے کے بعد نبی کی تعظیم کا حکم دیا گیا، ایمان لانے کے بعد نبی کے احترام کا حکم دیا گیا، ایمان لانے کے بعد نبی کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد بندگی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد احکام جاری کیے جا رکھے ہیں کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، اللہ کا ذکر کرو۔ تو پتہ چلا اگر دل میں نبی کی تعظیم نہ کی ہے تو نمازیں کسی کام کی نہ کی، دل میں نبی کا احترام نہ کیا ہے تو یہ عبادت کسی کام کی نہ کی، دل میں نبی کی محبت نہ کی ہے تو پھر کتنے ہی حج کر لے، سجدے کر لے، سب بیکار۔ ارے نبی کی تعظیم عبادت سے مقدم، نبی کا احترام عبادت کے پہلے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور پھر، اور یہی عقیدہ صحابہ کا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ نبی کی تعظیم کے لیے، نبی کی محبت کے لیے، نبی کے احترام کے لیے مقام صحبہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر کو قربان کر دیا۔ تو گویا قرآن کی اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر مولا علی مقام صحبہ میں کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے زانوؤں پر سر رکھ کر آرام فرما رکھے ہیں۔ عصر کا وقت نکلا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وقت نکل گیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ دماغ اور دماغ کہہ رہا ہو، ذہن کہہ رہا ہو اے علی بیدار کر دے، نماز پڑھ لے، لیکن عشق نے کہا کہ نہیں، ہے نا، اصل الاصول ہے نا، بندگی اس تاجور کی ہے، کہا کہ نہیں، ان کا ادب، ان کا احترام ضروری ہے۔ مولا علی جب نماز کے قضا ہونے سے مغموم ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی کیوں مغموم ہو؟ کہ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ بات مصطفیٰ جان رحمت کے سوا کوئی کہہ سکتا ہے؟ نماز چھوٹ جائے اور فکر نہ کرو؟ یہاں تو روز ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں اور ہم فکر بھی نہیں کرتے، ہے نا، لیکن یہ ہماری بے فکری کل کیا رنگ لائے گی میدان محشر میں پتہ چل جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہے، نبی کی فرما برداری میں ہے، نبی کے ادب و احترام میں مشغول ہے، لیکن میرے مصطفیٰ عرض کرتے ہیں اللہم
इन्नहु काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका। ऐ अल्लाह, अली तेरी फरमाबरदारी कर रहा था और तेरे नबी की इताअत कर रहा था। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तो गोया नबी की इताअत ये खुदा की इताअत है, नबी की ताज़ीम खुदा की ताज़ीम है, नबी की मोहब्बत ये खुदा की मोहब्बत है। इन्नहु काना फरदुत अलैहि शम्स। ऐ अल्लाह, अली के लिए सूरज को पलटा दिया, इशारा किया डूबा हुआ, मौला अली के लिए सूरज पलटा दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, माह शक्कश्ता की सूरत देखो, कांप कर महर की रजत देखो। क्या फरमा रहे? कांप कर महर की रजत देखो, है ना। और मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज को पलटा दिया, कहा अली नमाज पढ़ो। गोया इसके नबी कह रहा है, नबी की मोहब्बत कह रखी है कि अली नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और जब नमाज पढ़ना तो इत्मीनान से पढ़ना, नमाज पढ़ना तो सुकून से पढ़ना, जल्दी नहीं करना, फिक्र नहीं करना कि सूरज डूब जाएगा। क्योंकि जब हम नमाज का वक्त होता है तो यही फिक्र करते हैं कि जल्दी से नमाज अदा कर लो, कहीं गुरूब आफताब ना हो जाए, कहीं सूरज डूब ना जाए। अगर सूरज डूब गया तो नमाज का वक्त चला जाएगा। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सूरज को देख के नमाज पढ़ते हैं कि कहीं डूब ना जाए। तो गोया नबी की मोहब्बत कह रखी है, ऐ अली नमाज पढ़ना तो इत्मीनान से पढ़ना, सुकून से पढ़ना, कोई जल्दी न किया है तो ये फिक्र न करना कि सूरज डूब जाएगा। इसलिए क्योंकि जब तुम रोज नमाज पढ़ते हो तो सूरज को देख के पढ़ते हो कि नमाज पढ़ लो कहीं सूरज डूब ना जाए। लेकिन अली, आज सूरज तुझे देख कर डूबेगा कि अली की नमाज हुई है या नहीं। तो गोया ये नबी की ताज़ीम है कि नबी के अदब के लिए, ताज़ीम के लिए नमाज असर को कुर्बान कर दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सुन्नी वो है जो ताज़ीम करे दिल से। यही है ना, थोड़ा भूल रहा हूं शेर में। सुन्नी जो है ना, करे दिल से, और नजदी है ना, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से, है ना। सुन्नी वो है जो उन पर ताज़ीम करे दिल से और ये 2 मरतबा मरे। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, है ना, मरे दिल से। देखिए 2 मरतबा लफ्ज़ मरे का यहां पे इस्तेमाल हुआ है। और ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से, है ना। दोनों मरे का यहां पे माना अलग हो गया। और हकीकत में मसलक आला हजरत यही है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, है ना। और कोई फिक्र नहीं। लोग सोचते हैं यार अगर सलाम किया जवाब नहीं दूंगा तो कहीं उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा। किसी ने सरकार आला हजरत की बारगाह में ऐसे ही सवाल कर लिया कि क्या हुजूर ये बदअखलाकी ने की है कि अगर कोई बदअकीदा मिलने आए और हम ना मिले, वो सलाम करे हम जवाब ना दे, तो क्या ये बदअखलाकी नहीं है, अखलाक के खिलाफ न की है? तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं कि उनके सलाम का जवाब ना दो, उनसे हाथ ना मिलाओ, उनकी हमनशीनी इख्तियार ना करो। ये उन्हीं ने बताया है जिन्होंने अखलाक सिखाए। ये उन्हीं ने बताया है कि बदअकीदों से दूर रहो, गुस्ताखों से, गद्दारों से दूर रहो, जिन्होंने दुनिया को अदब के जेवर से आरास्ता किया है, जिन्होंने दुनिया को अदब और तहजीब का सबक पढ़ाया है, उन्हीं का यह सबक है। नबी की ताजीम करना यह सुन्नियों का काम है। और अगर कोई नबी की ताजीम और तौकीर से जलता है, चिढ़ता है, नबी का नाम लेने से घबराहट होती है, तो उसके सामने नबी का जिक्र करना, मुस्तफा जाने रहमत की ताजीम करना डबल सवाब। समझे आप? जो नबी की ताजीम से चिढ़े उसके सामने ताजीम करना यह डबल सवाब। आप नमाज पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ना? अरे पढ़ते ना, मैं गवाही देता हूं, आप देना दे, मैं गवाही देता हूं, सब नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब पढ़ते हैं जुमा की जुमा। पढ़ते हैं जुमा तो सभी पढ़ते हैं, उसके अलावा और पढ़ते हैं कि नहीं? कि हफ्ते में एक बार मस्जिद देख कर आते हैं?
محلے میں تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے مسجد کے امام کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا. کبھی پوچھیے آپ کہ بھائی امام صاحب کا نام کیا آپ کے؟ بولے ہاں حضرت ہے تو 10 سال سے ہے لیکن نام مجھے معلوم نہیں ہے. 10 سال ہو گئے مسجد کے امام کا نام معلوم نہ ہوا. کوئی نئی فلم اگر نکل جائے ریلیز ہو جائے تو اس کے سارے ایکٹروں کا نام رٹ جاتا ہے معاذ اللہ, اور اپنے امام کا نام یاد نہ کر سکتا. نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں آپ رکوع کتنے کرتے ہیں؟ ارے ہر رکعت میں رکوع کتنے ہیں بولیے نا. نماز پڑھتے رہیں گے تو یاد بھی رہے گا. چپ بیٹھے ہیں گڑبڑ نہ ہو جائے. اور سجدے کرتے ہیں. اچھا رکوع 1 کر رہے ہیں سجدے 2 کر رہے ہیں, کیوں ایسا؟ سجدہ بھی 1 کرنا چاہیے تھا یا رکوع بھی 2 ہونے چاہیے تھے؟ رکوع 1 ہے سجدہ 2 ہے, سجدے 2 کیوں کرتے ہیں آپ نماز کے اندر؟ یہ یادگار ہے فرشتوں کی. کس کی یادگار ہے؟ جب رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے قالب میں روح ڈالی, تمام اشیاء کے نام آپ کو سکھائے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا فن فرشتوں کے سامنے رکھا, ایک ایک چیزوں کے نام اور کام کئی زبانوں میں بتا دیے, تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر. سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. سارے فرشتے سجدہ کر رکھے ہیں الا ابلیس, سوائے پہچانتے ہیں ابلیس کو؟ پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ بہت بڑا دشمن ہے. دشمن ہے نا, مومنوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان, اس کے راستے پہ نہیں چلنا ہے, کھلا دشمن ہے. اور شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نمازیں چھوڑو, جھوٹ کہو, گالیاں دو, چغلی کرو, سود کھاؤ, مسلمانوں کو ستاؤ, یہ شیطان کا راستہ ہے. ہمیں شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا ہے. شیطان اکڑا کھڑا رہا, سارے فرشتے سجدے میں ہیں, شیطان نے سجدہ نہیں کیا ہے نا. ابا واستکبر, گھمنڈی ہو گیا, غرور کیا, تکبر کیا. اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں, انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. شیطان نے خود قیاس کیا, اور قیاس بھی کیا کر رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا, تو گویا آگ مٹی سے افضل ہے. خود ہی ہے نا قیاس فاسد کر کے گمراہ بددین ہو گیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں, میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے لیکن شیطان نہیں گیا. فرشتوں نے جب سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ سارے فرشتے تو سجدہ کر رکھے ہیں لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو فرشتے دوبارہ پھر سجدے میں چلے گئے, تو گویا فرشتوں نے وہاں پر 2 سجدہ کیا. پہلا سجدہ اللہ اور اس کے نبی کو منانے کے لیے کیا, اور دوسرا سجدہ نبی کے دشمن کو جلانے کے لیے کیا. تو نبی کی تعظیم یہ ایمان ہے, اور نبی کی تعظیم سے اگر کوئی جلتا ہے تو اس کے سامنے نبی کی تعظیم کرنا یہ ڈبل ثواب ہے کہ نہیں. سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا. بالکل یہی جواب دینا ہے, تجھ کو کیا. کیا کہیں گے؟ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا, پھر کمبخت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا حرام ہے, شرک ہے, جائز نہیں ہے. پوچھو تو کیوں؟ کہا کہ یا جو نزدیک ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسے پکارا جاتا ہے. نبی تو مدینے میں ہے, یہاں سے تم انہیں پکار رکھے ہو ہے نا. تو یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی وہاں ہے, یہاں سے پکار رکھے ہو, نہیں سنیں گے. لیکن ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, کہ جو جہاں سے پکارتا ہے مصطفیٰ وہیں سے سنتے ہیں. ہر ایک کی آواز مصطفیٰ سنتے ہیں, ہر ایک کی فریاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. کہا نبی تو دور ہے, کیا وہ قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھتا تو ایسی باتیں نہیں کرتا, پڑھا ہے لیکن سمجھا نہ کیا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ارے جتنے قریب آپ کی جان نکی ہے آپ کے,
اس سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت قریب ہے. تو نبی جانوں سے زیادہ قریب ہے ہمارے. تو نبی کو اگر ہم پکارے اور وہابی جلے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اور بے خودی میں سجدے دریا طواف، بے خودی میں کیا فرما رہے؟ بے خودی میں. بے خودی جانتے نا؟ بے خودی کسے کہتے ہیں؟ آدمی خود میں نہیں ہوتا، یعنی ہوش نہیں رہتا. اور جب ہوش نہیں رہتا ہے تو مرفوع القلم ہو جاتا ہے. اپنے ہوش میں نہیں ہے تو کیا شریعت کا حکم اس پر لگے گا؟ لگے گا کچھ؟ تو فرما رہے ہیں کہ بے خودی میں سجدے دریا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز. اور اعلیٰ حضرت نے خود یہ فتویٰ دیا ہے. اچھا فتویٰ بھی شعر کی صورت میں. کیا فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. توجہ ہے آپ کی؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. یہ سوال ہوا کہ اے رضا، نبی کا چمکتا نورانی روشن روضہ سامنے ہے، جی چاہ رہا ہے کہ سجدہ کروں یا نہ کروں. تو اعلیٰ حضرت اب فتویٰ دے رکھے ہیں، جواب دے رکھے ہیں، روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. ان دو مصروں کے اندر اعلیٰ حضرت نے پورا ایک استفتاء قائم کر دیا، استفتاء قائم کر کے جواب بھی دے دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ ان کے لیے ہے جو ہوش و حواس میں ہے، یہ مسئلہ ان کے لیے ہے جو عقل مند ہے، یہ مسئلہ ان کے لیے ہے جن کی عقلیں ان کے قابو میں ہیں. لیکن جو بے خود ہے، جو مدہوش ہے، جو اپنے ہوش میں نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا. اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ، سب تیرا وہاں پر جو کچھ ہے، وہاں کے کانٹے دار پھل تیرے، کھولتا ہوا پانی تیرا، سب تیرا ہے. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا پھر